السلام علیکم ورحمۃ اللہ ربی زدنی علما۔ جی آج ہمارا انٹرپرینورشپ ان ڈیجیٹل ایج کے اندر جو اس کا لیکچر نمبر 3 ہے، تو اس کے اندر ہم ڈسکس کریں گے ڈیجیٹل ٹولز اینڈ پلیٹ فارمز۔ ڈیجیٹل ٹولز یعنی جو ہمارے سافٹ ویئر اپلیکیشنز ہیں اور پلیٹ فارمز جو ہیں ان پہ ہم بات کریں گے۔ تو اس ٹاپک کے اندر جو چیزیں مین ڈسکس کرنے والے ہیں ہم چیزیں ہم ڈسکس کریں گے، اس کے اندر ڈیجیٹل ٹولز پہ بات ہوگی، مارکیٹ ریسرچ ٹولز پہ بات کریں گے، آن لائن مارکیٹنگ ٹولز کون سے ہیں، اور ای کامرس کے پلیٹ فارمز کون کون سے ہیں۔ یہ ہمارا جو ہے وہ کی پوائنٹس ہوں گے آج کے لیکچر کے اندر۔ دیز ٹولز کین ہیلپ بزنسز اینڈ انڈیویجولس۔ کوئی انفرادی ہے یا کوئی کاروبار کرنے والے لوگوں کی گروپ ہے، یہ ان کی مدد کرتا ہے تھرائیو ان دا ڈیجیٹل ورلڈ، کہ وہ ڈیجیٹل ورلڈ کے اندر جو وہ ترقی کی منازل طے کر سکے۔ تو ڈیجیٹل ٹولز اینڈ پلیٹ فارمز، اس کی ٹائپس اور اس کے پرپزز، تو یہ ایک اوور ویو ہے ڈیجیٹل ٹولز کا اور پلیٹ فارمز کا، اور ان کی جو ٹائپس ہیں مختلف مختصراً جو ہے وہ شو کیا گیا ہے۔ کچھ ہمارے ٹاپکس کے ریلیٹڈ ہیں اور کچھ چیزیں نہیں ہیں بہرحال۔ تو جو ڈیجیٹل ٹولز کی اگر ہم بات کریں تو ڈیٹا انالیسس ٹول کے اندر ہمارے گوگل انالیٹکس کے متعلق ہم پڑھیں گے۔ کنٹینٹ مینجمنٹ سسٹم ہے، اس کے اندر ورلڈ پریس ہمارے سلیبس کے اندر ہے، اس کا جسٹ انٹروڈکشن ہی ہے، حالانکہ اس پہ باقاعدہ پورا چیپٹر ہونا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے، یہ ہم ہماری میجورٹی آف ویب سائٹ جو ورلڈ پریس پہ ہی ڈیزائن کی جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، سوشل میڈیا پلیٹ فارمز، فیس بک، ٹویٹر وغیرہ، کلاؤڈ سٹوریج ڈیوائسز، اس کے اندر گوگل ڈراپ ہے، ڈراپ باکس ہے، کولیبریشن ٹولز، یعنی کولیبریشن ٹولز جیسے آپ کا مائکروسافٹ ٹیمز ہے، یعنی اس کے ذریعے آپ میٹنگز وغیرہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں، ٹریننگ کروا سکتے ہیں۔ تو یہ مختلف سافٹ ویئر یوز کیے جاتے ہیں۔ پروجیکٹ مینجمنٹ سافٹ ویئر کی بات کریں تو اس کے اندر آسانا ہے، بیس کیمپ ہے، monday.com ہے۔ تو اپنے ٹاپک پہ ہم چلتے ہیں ذرا۔ تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم نے رٹا نہیں لگانا، ہمیں کو کی پوائنٹ سمجھ میں آنے چاہیے اور پتا ہو کہ اس ٹاپک کے اندر ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں۔ اوور ویو آف ڈیجیٹل ٹولز۔ ڈیجیٹل ٹولز سافٹ ویئر ہوتے ہیں اور آن لائن خدمات ہوتی ہیں دیٹ ہیلپ اس، جو ہماری مدد کرتی ہے پرفارم کرنے میں ویریس ٹاسک ایفیشینٹلی، بہتر طریقے سے۔ دیز ٹولز رینج فرام سمپل اپلیکیشن لائک ورڈ پروسیسر ہے، تو سمپل ورڈ پروسیسر ہی اس کے اندر نہیں آ جاتا، آپ کا ورڈ ہے، ایکسل ہے، پاور پوائنٹ ہے، ورلڈ پریس ہے، اور کمپلیکس پیچیدہ سسٹم بھی ہو سکتے ہیں، کسٹمر ریلیشن شپ مینجمنٹ سافٹ ویئر ہے، ٹھیک ہے، کانٹینٹ مینجمنٹ کے سافٹ ویئر ہیں، جیسے امیزون یوز کرتی ہے کسٹمر کا بیہیویئر چیک کرنے کے لیے، یا جو پچھلا ڈیٹا وہ کسٹمر دیتے ہیں سسٹم پہ، ٹھیک ہے، ان کے فیڈ بیک سے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بزنسز کے اندر یا کاروبار کے اندر انٹرپرینورز کی مدد کرتی ہیں۔ اس کے اندر ایک ہم گوگل ڈاکس ہے۔ گوگل ڈاکس ایک آن لائن صفحہ ہے یا ایک ڈاکومنٹ ہے جس پر آپ لکھ سکتے ہیں، محفوظ کر سکتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ مل کر کام کر سکتے ہیں، یعنی آن لائن یہ کہیں بھی کسی بھی جگہ پہ کوئی بھی اس کو جو ہے وہ ایکسیس کر سکتا ہے، اور جو اس کے اندر چینجز ہوتی ہیں وہ بھی ہر کوئی دیکھ سکتا ہے۔ اے پاپولر ڈیجیٹل ٹول فار کریٹنگ اینڈ ایڈیٹنگ ڈاکومنٹس آن لائن، اٹ الاؤ ملٹیپل یوزرز ٹو کولیبریٹ ان ریئل ٹائم۔ ریئل ٹائم کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر رہے ہوتے ہیں اس گوگل ڈاک کو استعمال کرتے ہوئے۔ مارکیٹ ریسرچ ٹولز۔ مارکیٹ ریسرچ ٹولز ہیلپ کرتے ہیں کاروباری حضرات کی کہ وہ سمجھ سکیں کہ ان کے ٹارگٹ آڈینس کون کون سے والے ہیں، کمپیٹیٹرز کون سے ہیں، ان کے مقابلے میں کون سے ہیں، اور مارکیٹ کے ٹرینڈ کیسا چل رہا ہے۔ These tools collect and analyze data to make informed decisions۔ ٹھیک ہے، یہ ٹول اکٹھا کرتے ہیں اور تجزیہ کرتے ہیں ڈیٹا کا، تاکہ ہم جو وہ ایک انفارم ڈیسیژن
جو ہے اس پہ فیصلہ سازی کر سکیں کہ آڈینس یہ چاہتے ہیں، کمپیٹیٹرز یہ کر رہے ہیں، مارکیٹ کا ٹرینڈ جو ہے وہ ایسا چل رہا ہے. تو مارکیٹ ریسرچ ٹولز جو ہیں اگر ہم ان کی بات کریں تو کنڈکٹنگ افیکٹو مارکیٹنگ ریسرچ یوزنگ ڈیجیٹل ٹولز، اس کے اندر گوگل انالیٹکس ہے. ٹھیک ہے، گوگل انالیٹکس بھی ایک لمبا چیپٹر ہے. گوگل انالیٹکس کیا ہے؟ گوگل انالیٹکس ایک مفت ٹول ہے جو ویب سائٹ کے ٹریفک اور صارف کے رویے کو ٹریک کرتا ہے. صارف جو یوز کرنے والا ہے، یہ آپ کو بتاتا ہے کہ کتنے لوگ آپ کی ویب سائٹ پر آئے، کہاں سے آئے، کس صفحے پر زیادہ وقت گزارا اور کس صفحے سے واپس چلے گئے. جس طرح یوٹیوب ہے، یوٹیوب کو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ فلاں ویڈیو پہ اتنے لائکس آئے ہیں، اس کے جو آڈینس ہے وہ فلاں ڈسٹرکٹ سے ہے. ٹھیک ہے، اس طرح کے استعمالات کیا ہیں کہ یہ ویب سائٹ کی کارکردگی کو جانچنے کے لیے، صارفین کے دلچسپی والے صفحات اور مواد کو سمجھنے کے لیے، مارکیٹنگ کی حکمت عملی کو بہتر بنانے کے لیے، نئے وزٹرز اور پرانے وزٹر کی تعداد معلوم کرنے کے لیے، یہ جاننے کے لیے صارفین کس ڈیوائس، موبائل، کمپیوٹر سے ویب سائٹ استعمال کر رہے ہیں، یہ سارا کچھ ہمیں بتاتا ہے گوگل انالیٹکس. ٹھیک ہے، تو ہمارے جو سمپل ڈیفینیشن ہے اس کی کہ ٹریک ویب سائٹ ٹریفکس اینڈ یوزر بیہیویئر. تو گوگل انالیٹکس کی ہم بات کریں تو ٹریفک کو مانیٹر کرتا ہے، بیہیویئر کا تجزیہ کرتا ہے، گین انسائٹس. تو اس سے ہمیں اس کی جو انفارمیشن ہے، ٹریفک مانیٹر کرنا، رویہ لوگوں کا جو تجزیہ کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہم حاصل کر لیتے ہیں. آپٹیمائز ایکسپیرینس اور اپنے تجربات کو بہتر کر سکتے ہیں، پرفارمنس کو بہتر بنا سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ گوگل انالیٹکس سافٹ ویئر کی مدد سے کیا جا سکتا ہے. سروے منکی کیا ہے؟ سروے منکی ایک آن لائن ٹول ہے جو سروے بنانے، شیئر کرنے اور لوگوں سے رائے حاصل کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. استعمالات کسٹمر کی رائے جاننے کے لیے، مارکیٹ ریسرچ کرنے کے لیے، سروس یا پروڈکٹ میں بہتری لانے کے لیے، ملازمین یا اسٹوڈنٹ سے فیڈ بیک کرنے کے لیے، لینے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کا جو مفت ورژن ہے اس میں آپ محدود تعداد میں سوالات، تقریباً 10 سوالات اور جوابات، تقریباً 40 رسپانسز فی سروے حاصل کر سکتے ہیں. زیادہ فیچرز جیسے تفصیلی رپورٹس کروانی ہو، آپ نے برانڈنگ کرنی ہو، بغیر حد کے جوابات کے لیے آپ کو بھی اس کا پیڈ پلان جو خریدنا پڑتا ہے سافٹ ویئر کا. سمرش یہ بھی ایک ٹول ہے جو آن لائن آپ کے مقابل ویب سائٹ کی موجودگی اور کارکردگی کا تجزیہ کر کے دیتا ہے آپ کو. مقابل ویب سائٹس کی طاقت اور کمزوریاں جاننے کے لیے، ایس سی اور مارکیٹنگ کی حکمت عملی بہتر بنانے کے لیے اس سافٹ ویئر کا جو یوز کیا جاتا ہے. آن لائن مارکیٹنگ ٹولز، آن لائن مارکیٹنگ ٹولز جو ہیں وہ اسسٹ کرتے ہیں بزنسز کی ان پروموٹنگ دیئر پروڈکٹس اینڈ سروسز تھرو ڈیجیٹل چینلز. کہ ڈیجیٹل چینلز کے لیے ہم اپنی خدمات کو اور اپنی اشیاء جو ہیں ان کی پروموٹنگ کر سکتے ہیں. دیز ٹولز آر ایسنشیل، یہ ضروری ہوتی ہیں فار سوشل میڈیا مارکیٹنگ کے لیے، سرچ انجن آپٹیمائزیشن کے لیے اینڈ کنٹینٹ کریشن کے لیے. ٹھیک ہے، ویب سائٹ پہ جیسے یا بلاگنگ وغیرہ کرنی ہو. سرچ انجن آپٹیمائزیشن پچھلے لیکچر کے اندر ہم نے اس پہ تفصیلاً بات کی ہے. اسٹریٹجیز فار سوشل میڈیا مارکیٹنگ، سرچ انجن آپٹیمائزیشن اور کنٹینٹ کریشن کے اندر اس کے لیے ہمارے پاس جو ٹولز استعمال کرتے ہیں وہ فوڈ سائٹ ہے. بک کے اندر سمپل ڈیفینیشنز دی گئی ہیں. مینیجز سوشل میڈیا اکاؤنٹس اینڈ اسکیجول پوسٹ، آپ کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو مینیج کرتا ہے اور آپ کی پوسٹ کو جو ہم اسکیجول کر سکتے ہیں، کوئی شیڈول جو ہے وہ دے سکتے ہیں. فوڈ سائٹ ایک سوشل میڈیا مینجمنٹ ٹول ہے. یہ مفت بھی دستیاب لیکن محدود فیچر کے ساتھ. مکمل فیچرز کے لیے بھی اس کی بھی ادائیگی کرنی پڑتی ہے. مختلف سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو ایک جگہ سے منظم کرنا، پوسٹ کو شیڈول کر کے وقت کی بچت کرنا، سوشل میڈیا پر تبصروں اور پیغامات کو جلدی جواب دینا، تفصیلی تجزیہ اور رپورٹس کے ذریعے کارکردگی کو بہتر بنانا، ٹیم کے ساتھ سوشل میڈیا مینجمنٹ میں تعاون کرنا، یہ سارے کام جو ہے وہ فوڈ سائٹ کر سکتا ہے. سوشل میڈیا مینجمنٹ ود فوڈ سائٹ.
scheduling post, monitoring engagement, एनालाइजिंग परफॉर्मेंस, ये इसके की फीचर्स हैं। तो इसकी भी सिंपल सी डेफिनेशन है हमारे सिलेबस के अंदर। Yoast SEO, फ्री वर्ल्ड प्रेस प्लगइन है डिजाइन टू मेक SEO easier फॉर वेबसाइट ओनर्स। ये वर्ल्ड प्रेस का जो प्लगइन है, प्लगइन्स यानी वर्ल्ड प्रेस पे आप अगर अपनी वेबसाइट डिजाइन कर रहे हो तो बने बनाए उसके अंदर कोई थीम इंस्टॉल करना हो या इस तरह की, तो ये भी एक प्लगइन है टू मेक SEO easier फॉर वेबसाइट ओनर। तो वेबसाइट ओनर के लिए SEO आसान कर देता है, ब्लॉगर्स के लिए और बिजनेसेस के लिए, हेल्पिंग देम इम्प्रूव देयर सर्च इंजन रैंकिंग। उसके लिए हम इस जो है वर्ल्ड प्रेस के प्लगइन को यूज करते हैं। अगला जो हमारा है यूजेज ऑफ कैनवा। तो कैनवा के मतलब अगर हम बात करें तो ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए इसको यूज करते हैं। सोशल मीडिया पोस्ट बनानी हो, प्रेजेंटेशंस के लिए, पोस्टर्स और फ्लायर्स के लिए, वीडियो एडिटिंग के लिए, रिज्यूम और सीवीज के लिए, लोगोज के लिए, इनविटेशंस के लिए, तो भी एक बड़ी इस पे भी एक पूरा चैप्टर हो सकता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे इस बार सिलेबस के अंदर प्रैक्टिकल जो है वो बिल्कुल ही ना होने के बराबर है। क्या आप जानते हैं कि इफेक्टिव सोशल मीडिया मार्केटिंग कैन सिग्निफिकेंटली बूस्ट, तेज कर सकती है बिजनेस विजिबिलिटी को और कस्टमर को। ठीक है, सोशल मीडिया मार्केटिंग यानी आप फेसबुक से, ट्विटर से अपनी मार्केटिंग करें, सारी बात है, उससे लोगों को पता लगता है किसी भी प्रोडक्ट के मतलब। ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म्स यानी इलेक्ट्रॉनिक तजारत आपने करनी है तो उसके प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से। कंप्यूटर के जरिए तजारत करने के जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो आपको इस काबिल करते हैं कारोबारी हजरात को कि वो प्रोडक्ट्स को सेल कर सकें और अपनी खिदमात को जो है वो ऑनलाइन दे सकें। दे प्रोवाइड टूल्स, दे प्रोवाइड्स टूल फॉर सेटिंग अप ऑनलाइन स्टोर्स, ऑनलाइन स्टोर बना सकते हैं, मैनेजिंग पेमेंट्स, पेमेंट्स को मैनेज किया जा सकता है, और ऑफरिंग कस्टमर सपोर्ट्स। इस पर हम बात करते हैं कि पेमेंट्स को कैसे मैनेज कर सकते हैं। ऑनलाइन स्टोर की एग्जांपल आगे एक दी गई है। सेटिंग अप एंड मैनेजिंग ऑनलाइन स्टोर्स, पेमेंट गेटवे एंड कस्टमर सर्विसेज। तो उसके लिए जो वो शॉपिफाई है आपका, क्रिएट एंड मैनेज ऑनलाइन स्टोर्स विद ईज। ऑनलाइन आप अपना स्टोर बना सकते हो बड़ी आसानी के साथ। तो शॉपिफाई क्रिएट एंड मैनेज ऑनलाइन स्टोर्स विद ईज, बड़ी आसानी के साथ शॉपिफाई पे जो अपना ऑनलाइन स्टोर बनाया जा सकता है। ठीक है, उसके कुछ पेड वर्जन है, बड़े चीपेस्ट से हैं, वो खुद ही उसको मैनेज और नज़म करते हैं आपकी वेबसाइट को। पेपाल इंटीग्रेट पेमेंट गेटवे फॉर सिक्योर ट्रांजैक्शन, इन पे हम बात करते हैं आगे। ज़ेनडेस्क प्रोवाइड कस्टमर सर्विसेज, सर्विस सॉल्यूशन फॉर हैंडलिंग इंक्वायरीज एंड सपोर्ट्स। तो सिलेबस में तो ये सिंपल डेफिनेशन है, उनको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। आप अपने ज़ेनडेस्क अकाउंट को शॉपिफाई स्टोर के साथ मुंसलिक कर सकते हैं ताकि आपके सपोर्ट एजेंट्स ज़ेनडेस्क के अंदर ही सारफ के ऑर्डर की मालूमात देख सकें। ये जो इंटीग्रेशन है सार्फिन के सवालात के ज्यादा तेज और जाती नोयत के जवाब देने में मदद देता है। तो ये एक अलग टूल है, उसका हिस्सा नहीं है। तो अगरचे ज़ेनडेस्क और शॉपिफाई अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन जब उन्हें आपस में जोड़ा जाए तो ये बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। ठीक है, सार्फिन के साथ इंटीग्रेट करने के लिए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स की अगर हम प्रॉज और कॉन्स की बात करें, खूबियों और खराबियों की, यूजर फ्रेंडली होता है, सेटअप इजी होता है, एक्सेसिबल होता है, पहुंच में होता है, लेकिन ये लिमिटेड कस्टमाइजेशन होती है शॉपिफाई के अंदर, डिपेंडेंसी ऑन प्लेटफॉर्म। ठीक है, प्लेटफॉर्म पे डिपेंड होता है। तो अगर आप खुद से सारा मैनेजर मुनज़्ज़म करते हो और खुद डिजाइन करते हो तो उसके अंदर जो है वो कस्टमाइजेशन ज्यादा होगी। तो इसके अंदर आपके पैकेज पे डिपेंड करता है। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान ई कॉमर्स इंडस्ट्री इज ग्रोइंग रैपिडली। According to the Pakistan Telecommunication Authority (PTA), the country's e-commerce market size was estimated to be around $4 billion in 2021. Significant growth expected in the coming year.
کمنگ ایئر کے اندر زیادہ بھی ہو سکتا ہے. بہت سارے لوگ جو ہے وہ آن لائن ارن کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, کچھ اسٹورس بنا کے بیٹھے ہیں, کوئی دوسرا جو ہے وہ کرپٹو کرنسی کے اندر ہے, کوئی فارکس ٹریڈنگ کر رہا ہے, کوئی پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ٹریڈنگ کر رہا ہے. تو بہت ساری آپ کے پاس اپرچونیٹیز ہیں آن لائن. تو امید ہے کہ یہ لیکچر میں نے کوشش کی ہے یار, میں نے بڑی محنت کی ویسے. باقی کتنے بھی لیکچرز جو ہیں وہ آپ کو کلاس 9 کے حوالے سے ملیں گے. میرا خیال ہے اتنی محنت نہیں کی گئی. تو چینل کو لازمی سبسکرائب بھی کریں, لائکس بھی کیا کریں ویڈیو کو. ٹھیک ہے, حوصلہ افزائی ہوتی ہے, آپ کا نقصان نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے راضی ہو. آمین.